اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر کائنات سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم خمس کے احکام ذکر کر رہے تھے، کون سی چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے، کون سی چیزوں پہ خمس واجب نہیں ہوتا۔ ہم پہنچ گئے تھے اپنے اس سوال پر کہ تاجر، دکاندار، کاریگر کب خمس نکالیں گے، کس تاریخ کو خمس نکالیں۔ خلاصہ اس سوال کا یہ ہے کہ تاریخ کیسے معین کی جائے جس تاریخ پہ خمس نکالنا ہے۔ ہماری مرضی کے جو تاریخ رکھ دیں یا کوئی خاص اس کا طریقہ کار ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، تاریخ خود بخود معین ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جس تاریخ پر آپ اپنے کام والے شمار ہوئے ہیں، پہلے تو والدین کے سر پہ آپ تھے، پھر آپ کی نوکری لگ گئی، وہ تاریخ جس پہ آپ کی نوکری شروع ہو رہی ہے، جاب شروع ہو رہی ہے، تو اسی دن سے آپ کی تنخواہ بننا بھی شروع ہو گئی ہے، وہ آپ کی تاریخ خمس کی تاریخ ہے۔ کسی نے کاروبار شروع کیا ہے تو جس تاریخ کو شروع کیا ہے وہی اس کی تاریخ ہے خمس کی۔ مثلا ہم مثال دیں، جنوری کی پہلی تاریخ کو آپ نے کاروبار شروع کیا، جنوری کی پہلی سے لے کر 31 دسمبر تک یہ آپ کا سال ہے، تو اس سال میں آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ اپنے اخراجات ضروریات پہ کرتے رہیں، جب 31 دسمبر آئے تو رک جائیں، سال مکمل ہو گیا ہے۔ اور لسٹ بنائیں، بچت لسٹ بنائیں، قرضے کی لسٹ بنائیں، جو بچت ہے اس میں سے قرضہ منفی کریں اور باقی کا خمس دیں، خالص بچت جس کو ہم کہتے ہیں اس کا خمس دیں۔ تو ڈیٹ معین ایسے نہیں کرنی کہ جو مرضی ہے آپ کی، ڈیٹ خود بخود معین ہو جاتی ہے، جس تاریخ پر آپ نے کام شروع کیا ہے وہی آپ کی تاریخ ہے۔ تو جنوری کی پہلی کو شروع کیا ہے تو اگلے سال جنوری کی پہلی کو آپ نے خمس دینا ہے۔ وہ 31 دسمبر آئی تو ہم نے کہا حساب شروع کرو، صبح جنوری کی پہلی ہے، پہلے خمس دو، اس کے بعد مال میں کوئی تصرف کرو، یہ ہے طریقہ۔ ایسے لوگ جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ ہو، ابھی اس سوال میں انہی کی بات ہو رہی ہے ڈیٹ معین ہونے کے لحاظ سے، جن کی کمائی کا کوئی ذریعہ ہو، جیسے تاجر، دکاندار، کاریگر، نوکری اور پیشہ والے افراد، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے، کام شروع کیا ہے، یا جس دن نوکری شروع کی ہے اس دن سے سال شمار کریں، اس دن سے، اور سال گزر جائے تو جو کچھ ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس ادا کریں گے۔ اب بعض بندے کہتے ہیں کہ ہماری نوکری تو 5 سال پہلے لگی، تو ہم کہیں گے وہی ڈیٹ ہوگی۔ فرض کریں نوکری شروع ہوئی تھی اپریل کی پہلی کو، تو آپ کی اپریل کی پہلی ہر سال تاریخ ہے، اس تاریخ پر آپ نے حساب کرنا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں تو پہلے سال اپریل کی پہلی سے لے کر دوسرے سال کی اپریل کی پہلی، پھر دوسرے کی اپریل کی پہلی سے لے کر تیسرے کی اپریل کی پہلی تک، اس طرح اس کے سال بنائیں گے۔ اس کے حوالے ہم کاغذ کریں گے کہ اس کاغذ پہ لکھو پہلے سال تمہاری اس وقت کتنی بچت تھی، پھر دوسرے کاغذ پہ لکھو دوسرے سال کتنی بچت تھی، تو اس کے مطابق ہم اس کا اکٹھا 5 سال کا بھی خمس اس کو نکال کر دے دیتے ہیں۔ ساری زندگی کا خمس جو نکالتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں ایک ماہر بندے کی ضرورت ہے جو خمس کے احکام جانتا ہو، اور وہ نوجوان جو ابھی کام میں شروع ہوا ہے تو اس کے لیے آسان ہے، اس کو یاد ہوگا کہ میری کتنی تنخواہ تھی، کتنی آمدن تھی، کتنے اخراجات تھے، کتنی بچت، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جو کسی کام میں شروع ہوا ہے تو پہلے سال ہی اس نے خمس نکالا ہے اور اپنی وہ خمس والی کاپی بنا کے گھر میں رکھ دیا ہے، اور اس پہ ہر سال کا خمس اور پورا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ خداوند عالم ایسے بندے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آگے سوال ہے کہ جو لوگ کام وغیرہ نہیں کرتے، یہ پہلے سوال میں تھی ان کی خمس کی ڈیٹ معین ہوئی جو کام کرتے ہیں، جو لوگ کام وغیرہ نہیں کرتے اور انہیں اتفاقاً کوئی مال حاصل ہو جائے تو وہ کیسے خمس نکالیں۔ اس کی مثال ہے
خاتون جو گھر میں ہے، بیوی کوئی کام نہیں کرتی، گھر کے ہی کام کرتی ہے، کوئی اس کا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، شوہر جو کماتا ہے وہی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو بیوی کو کہیں سے تحفہ مل جائے، بھائیوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے۔ اور مثال اس کی، وہ بچہ جو سکول پڑھ رہا ہے، جو کالج پڑھ رہا ہے، جو یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے پڑھائی کے علاوہ، تو اس کو کہیں سے مال مل گیا ہے، اتفاقاً کہیں سے تحفہ مل گیا ہے، کوئی کام تو کر نہیں رہا کہ کمائی کے بدلے ہو، تو تحفہ مل گیا اس کو کہیں سے، تو یہ اپنے خمس کی کیا ڈیٹ رکھیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ اختیار دیتے ہیں فقہا کہ آپ جس تاریخ کو آپ کو مال ملا ہے اس مال کا سال اسی تاریخ سے، جس تاریخ کو ملا اگلے سال وہی تاریخ آئی ہے، اور اس مال میں سے کچھ بچا ہوا ہے تو جو بچا ہوا ہے اس کا خمس دیں گے، اور سال اسی سال میں کوئی اور مال ملا ہے تو جس تاریخ کو اور مال ملا ہے اس کی وہ تاریخ ہو گئی، پھر تیسرا کوئی ہدیہ ملا ہے تو جس تاریخ کو ملا ہے اس کی وہ تاریخ ہو گئی، اور اگلے سال پھر وہ تیسرے ہدیے والی تاریخ آئے گی تو اگلے سال پھر اس کا خمس نکالا جائے گا اگر کچھ بچا ہو۔ یعنی یہ ہر مال کی علیحدہ علیحدہ ڈیٹ بنا سکتے ہیں، ہر مال کی علیحدہ، مثلا ایک ملا ہے جنوری میں، اگلے سال جنوری تک اس میں سے کچھ بچ جائے تو خمس دیا جائے گا، نہیں بچا تو نہیں بچا۔ ایک اور ملا ہے اس کو اپریل میں ہدیہ، پھر اگلے سال اپریل میں کچھ بچ جائے تو اس کو خمس دے گا وہ، اور تیسرا ہدیہ اس کو ملا ہے اگست 2020 میں، تو ہم کہیں گے اس ہدیے میں سے اگر اگست 2021 وہی تاریخ جو تھی اس تک کچھ بچ جائے تو اس کا خمس دیں گے۔ تو ہر مال کا یہ علیحدہ حساب، علیحدہ سال بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کسی نے ان کو تحفہ دیا ہے، جیسے سکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی والے بچے، گھر میں رہنے والی خاتون۔ جو لوگ کام وغیرہ نہیں کرتے اور انہیں اتفاقاً کوئی مال حاصل ہو جائے تو وہ کیسے خمس نکالیں؟ جواب، ایسے آدمی کے لیے جب بھی اسے مال ملے اس وقت سے 1 سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، یعنی بچ گئی ہے، سال کے اخراجات کیے ہیں، جو بچ گیا ہے اس کا خمس نکالے گا، یعنی اپنے ہر فائدہ کی، ہر مال کی علیحدہ، ہر فائدہ کا علیحدہ سال بنا سکتا ہے۔ جو پہلے سوال میں تھے انہوں نے ایک ہی ڈیٹ ہے ان کی، ہر مال کی علیحدہ نہیں، جنوری کی پہلی تاریخ ان کی ڈیٹ ہے، تو جو دسمبر میں پیسے ملے ہیں ان کا بھی جنوری میں خمس نکالنا ہوگا، کیونکہ وہ کام کاروبار والے ان کی ایک ڈیٹ ہی ہے۔ ان کو یہ سہولت ہے شریعت میں کہ ان کا کام کاروبار کچھ نہیں ہے تو یہ ہر مال کا علیحدہ سال بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے ہر فائدہ کا علیحدہ سال بنا سکتا ہے، اور ایک تاریخ معین کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ایک معین کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سہولت موجود ہے تو کیوں نہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے کہ ہر مال کا علیحدہ سال بنا لے، اور جو بچ جائے گا اس کا خمس دے گا۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ اگر انسان اپنی بیٹی کی شادی کے وقت تمام جہیز اکٹھا تیار نہ کر سکتا ہو اور وہ اسے کئی سالوں میں تھوڑا تھوڑا جمع کر سکتا ہے، تو اب وہ تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع ہو گیا ہے، ابھی شادی ابھی نہیں ہو رہی، شادی تو ہوگی مثلا 10 سال بعد، تو یہ جو پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال جو جمع ہوتا رہا ہے، خمس کی ڈیٹ آتی رہی ہے، تو یہ مال جو اپنے پاس رکھ رہا ہے اس کا خمس نکالا جائے گا یا خمس معاف ہے؟ تو یہاں ہم کہیں گے کہ اگر بندہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس طرح تھوڑا تھوڑا جمع نہ کرے تو وہ اکٹھا جب شادی کرے گا تو جہیز نہیں خرید سکتا، اور جہیز نہ دے تو یہ اس کی شان کے منافی شمار کیا جائے گا۔ معاشرہ ایسا ہے کہ جہیز نہ دیا جائے تو لوگ جو ہے جتنی باتیں اس پر کر سکتے ہیں وہ پھر کریں گے، تو اس کی توہین ہوگی، اس کی شان کے منافی ہے کہ اگر یہ جہیز نہ دے۔ اب جہیز دینا اس کی شان کے مطابق ہے، اور اکٹھا یہ دے نہیں سکے گا، نہیں دیتا تو بچوں کے حق میں اس کو مقصر، بچوں کے حق میں کوتاہی کرنے والا، بے پرواہ، اس طرح سمجھا جائے گا، تو یہ مجبور شخص ہے۔ یہ اگر ہر سال اسی سال کی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا جہیز خریدتا رہا ہے
تو وہ جو جہیز تھوڑا تھوڑا خریدا اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا. بس یہ یاد رہے جس سال خریدا ہے اسی سال کی آمدنی ہو. اگر ایسے ہو کہ پچھلے سال کی آمدنی ہے، مثلا 2019 کی آمدنی ہے، 2019 کے آخر میں اس نے خمس نکالنا تھا پیسوں کا، اس نے خمس نہیں نکالا ان پیسوں کا، اور وہ پیسے لے کر 2020 میں داخل ہوا ہے اور پھر جہیز کی کوئی چیز خریدی ہے، تو یہاں اس نے ان پیسوں کا خمس دینا ہوگا، کیونکہ خمس ان پیسوں پہ پہلے واجب ہو چکا ہے اور جہیز بعد میں خرید رہا ہے. ہم اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جہیز پہ خمس نہیں ہوگا جب جس سال کے پیسے ہیں اسی سال کے اندر خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے جہیز کا کچھ حصہ خرید لیا ہے، تو اس طرح اس جہیز کے حصے پہ خمس نہیں ہوگا. ایک اور مثال اسی میں داخل کریں گے مسئلے میں کہ ایک بندے نے گھر بنانا ہے تو وہ اکٹھا گھر نہیں بنا سکتا، تھوڑا تھوڑا اس نے اینٹیں خریدے گا، سریا خریدے گا، گارڈر ٹیار یہ چیزیں خریدے گا. ایک سال میں اینٹیں، دوسرے سال سریا خرید لیا، تیسرے سال گارڈر ٹیار وغیرہ خرید لیا. اس طرح کر کے گھر بن سکتا ورنہ بن ہی نہیں سکتا، اور مجبور ہے اس طرح. اگر نہ بنائے تو بچوں کے حق میں کوتاہ شمار ہوگا، کوتاہی کرنے والا، مقصر، بے پرواہ شمار ہوگا. تو یہ بھی اسی طرح اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں خریدتا رہے، جس سال کی آمدنی اسی سال چیز خریدے، جمع کر کے اگلے سال نہ خریدے، جس سال کی آمدنی اسی سال خریدا، تو اس پر بھی خمس واجب، ان چیزوں پر خمس واجب نہیں ہوگا. جواب جی اگر جہیز کا تیار نہ کرنا اس کی شان کے خلاف ہو تو ایسا کر سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا خرید سکتا ہے اور اس پر خمس بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن اس نے ایک سال کے منافع سے دوسرے سال میں جہیز تیار کیا ہو، منافع پچھلے سال کا، خمس کی ڈیٹ آئی، اس نے خمس نہیں نکالا، دوسرے سال جہیز اسی مال سے خرید رہا ہے، تو اب اس نے خمس دینا ہوگا. جتنے پیسے وہ نئے سال میں لے کر آیا تھا ان پیسوں کا خمس اس نے دینا ہے. دوسرے سال میں جہیز تیار کیا ہے تو اس پر خمس دینا ضروری ہوگا، وہ انہی پیسوں کا خمس دے گا، وہ خمس اس کے ذمہ ہو گیا ہے، جہیز اس نے خریدا ہے، خمس اس پیسے کا اس کے ذمہ ہو گیا ہے. اچھا، سوال نمبر آگے سوال ہے کہ جس مال پر خمس واجب ہو اور ابھی تک ادا نہ کیا جائے، یعنی ابھی تک خمس ادا نہ کیا ہو، تو اس مال میں تصرف کرنا جائز ہے. مثلا اس کی ڈیٹ تھی جنوری کی 1 تاریخ، جنوری کی 1 آئی، اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، اس نے خمس نہیں دیا، وہ پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، 2 مہینہ وہ پڑے ہوئے ہیں، کیا اس پیسے، یا 1 دن ہو گیا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، خمس نہیں نکالا، تو کیا اس مال میں تصرف کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس میں سے 5واں حصہ اس کا ہے ہی نہیں اور سارا ملا ہوا ہے، تو پہلے خمس نکالے، بعد میں اس مال کو خرچ کرے. جواب ایسے مال میں خمس ادا کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے. سوال ہے جس شخص کو کسی دوسرے آدمی سے ایسا مال ملے، کسی دوسرے آدمی سے مال مل رہا ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا ہو، اس بندے پہ خمس واجب ہوا، اس نے خمس ادا نہیں کیا، وہ مال ہمارے پاس آیا ہے، جس طرح بھی ہمارے پاس آیا ہے، مثلا کوئی چیز اس نے ہم سے خریدیا اور مال وہی دیا ہے جس کا خمس اس پہ واجب تھا، یا اس نے ہمیں کوئی تحفہ دے دیا ہے، وہی مال ہمیں ہدیے کے طور پر دے دیا ہے جس کا خمس اس پہ واجب تھا، تو مال اس کے ہاتھ سے نکلا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی مال میں خمس ہمارے اوپر آ گیا ہے، خمس اس کے ذمہ آئے، مال ہمارے پاس جو آیا ہے، کوئی چیز ہم سے خریدیا یا تحفہ دیا ہے، ہمارے اوپر خمس نہیں ہے، خمس اسی کے اوپر ہے، جو ڈیٹ آئی تھی تو مالک بھی وہی تھا، واجب بھی اسی پہ ہوا ہے، خمس اسی نے دینا ہے. جس شخص کو کسی دوسرے آدمی سے ایسا مال ملے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو، تو کیا وہ آدمی اس مال میں تصرف کر سکتا ہے، یعنی یہ لینے والا اس مال میں تصرف کر سکتا ہے؟ جواب جی، یہ لینے والا آدمی اس مال میں تصرف کر سکتا ہے، اس پر خمس واجب ہے اور اس نے ادا کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا، آگے سوال ہے، بہترین سوال، کہ انسان کو کمائی کرنے کے لیے کچھ آلات کی ضرورت ہوتی ہے، کاروباری بندہ ہے جیسے، یا جیسے کسان ہے اس کو ٹریکٹر کی ضرورت ہے، اس کو گندم کی صفائی کے لیے تھریشر کی ضرورت ہے، اس کو ہل چلانے کے لیے
ہل کی ضرورت ہے، بلیڈ کی ضرورت ہے، اس طرح کی چیزیں جو اس کے کاروبار کی ضروریات ہیں، یہ جو آلات ہوتے ہیں، یا دکاندار ہے تو اس نے دکان کا سامان رکھنے کے لیے جو کاؤنٹر لیا ہے یا الماریاں بنوائی ہیں، اس طرح کے جو آلات ہیں کاروبار کے، یا کوئی سواری لی ہے کاروبار میں جو اس کی ضرورت کی ہے، تو یہ آلات تجارت جو ہوتے ہیں، کیا ان کا خمس نکالا جائے گا؟ سوال یہ ہے۔ جو آدمی اپنی کمائی کے لیے جو آلات خریدتا ہے، جیسے دکان میں راس المال، دکان میں راس المال سے مراد جو سامان پڑا ہے بیچنے کا، یا ٹیکسی خریدی ہے ایک بندے نے، ٹریکٹر، رکشا وغیرہ، تو کیا سال گزرنے کے بعد ان چیزوں پہ خمس واجب ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ ان کی جو موجودہ قیمت ہے، قیمت خرید 1 لاکھ کا اس نے رکشا خریدا، لیکن استعمال ہوتا رہا، اب جو موجودہ قیمت ہے سال کی، جب وہ ڈیٹ جو معین ہے وہ آ گئی ہے، تو اس ڈیٹ پہ جو موجودہ قیمت ہے اس کی مثلا 80,000 ہے، تو اس نے اس 80,000 کا خمس دینا ہے۔ ہاں، اگر اس نے خریدا ہی ان پیسوں سے تھا جن پیسوں پہ خمس ہی واجب نہیں ہوتا، جیسے میراث سے خریدا تھا یا مخمس مال سے خریدا تھا، تو پھر خمس واجب نہیں ہوگا۔ جی، ان چیزوں کا موجودہ قیمت کے لحاظ سے خمس نکالنا واجب ہے۔ اچھا، اور سوال ہے کہ گھر میں ہم جو پالتو جانور رکھتے ہیں، گھر میں موجود درخت جو ہیں، ان کا خمس نکالا جائے گا یا ان پر خمس نہیں آئے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جانور گھر کے جو انسان کی موجودہ ضرورتوں، دودھ پینے کے لیے، دودھ انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک گائے خریدی ہے، تو جو موجودہ وقت کی ضرورت ہے اس جانور پہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ جو موجودہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل میں کام آئے گا، جیسے گائے خریدی اور اس کا جو بچہ ہے، بچے کا تو دودھ نہیں ہے نا، وہ مستقبل میں ہو سکتا ہے جب وہ بچی، جو اس کی بچیا ہے، وہ بڑی ہو کر پھر ہمیں دودھ دے گی، تو ابھی تو نہیں دینا، تو اس سال میں اس کی جب وہ ڈیٹ آئے گی خمس کی، اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کا خمس دیا جائے گا۔ جو ماں ہے، گائے جو ہے، وہ ہمارے دودھ پینے کی گائے ہے، تو اس کا خمس ہم پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں جو درخت موجود ہے ہماری فعلاً ابھی ضرورت کے جو ہیں، ان کا خمس ہم پہ واجب نہیں ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ گائے جس کا خمس ہم پہ واجب نہیں ہے، وہ ہم نے خریدی ہے تو جس سال کی آمدن ہے اسی سال خریدی ہے۔ اگر ایسے ہو کہ پچھلے سال کی آمدن ہم نے ڈیٹ پہ خمس نہ دیا اور اس سال ہم نے اسی پیسے سے گائے خریدی ہے، تو ان پیسوں کا خمس ہمارے ذمہ ہے، ان پیسوں کا خمس ہمارے ذمہ ہے۔ کبھی ان پیسوں کا خمس دیا جاتا ہے، کبھی گائے کی موجودہ قیمت کا خمس ہوگا، یہ تفصیل ہے، پھر جس کو ضرورت ہوگی وہ رابطہ کر لے گا۔ تو بہرحال ضرورت کے جو جانور ہیں یا ضرورت کے درخت جو ہیں، ان کا خمس عموماً نہیں ہوتا۔ جواب، ایسے جانور جو گھر میں رکھے جاتے ہیں اور فعلی ضرورت ہے، مستقبل والی ضرورت نہ، ابھی اسی زمانے میں وہ ضرورت ہیں، جیسے دودھ کے لیے یا سواری کے لیے جانور رکھا ہے، ان پر خمس نہیں ہے۔ اور جو فعلی ضرورت نہیں ہوتے یا ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، جن کو مستقبل کی ضرورت کے لیے پالا جاتا ہے، یہ والے جانور، ان پر سال گزرنے کے بعد خمس واجب ہے، اور اسی طرح درختوں پر بھی خمس واجب ہوگا۔ جو فعلی ضرورت ہے ان پہ خمس نہیں، گھر میں ہے، ضرورت کا ہے، اس میں نہیں ہے۔ زمین میں جو ہم نے شجر کاری کی ہے تاکہ ان کو جو ہے جب بڑے ہوں گے تو بیچیں گے، تو ان کا خمس ہر سال ان کی قیمت لگوائیں گے۔ مثلا اس سال چھوٹے ہیں، ان کی قیمت لگی ہے 10,000، تو ہم 10,000 کا خمس دے دیں گے۔ اگلے سال قیمت لگوائیں گے تو اس کی قیمت لگی ہے 20,000، تو ہم جو 8,000 خمس 10,000 کا 2,000 ہم نے دیا تھا، تو جو اوپر قیمت بڑھ گئی ہے، یعنی 10 کے تھے پچھلے سال، اس سال 20 کے ہو گئے تو اوپر 10 بڑھ گیا، تو اوپر والے 10 کا نکال لیں گے۔ پھر تیسرے سال پھر قیمت لگوائیں گے، تیسرے سال جب ڈیٹ آئے گی تو ان کی قیمت لگی ہے 30,000، تو اوپر اور 10,000 بڑھ گئے تو ہم اوپر والے 10,000 کا خمس دے دیں گے۔ تو اس طرح ہمارے وہ درخت مخمس ہیں، پھر جب کاٹ کے بیچیں گے تو ان کا خمس نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ پہلے سے ان کا نکلا ہوا ہے۔
تو یہ وہ درخت ہیں جو زمینوں میں ہم نے کاروبار کے طور پر لگائے ہوئے ہیں. اچھا سوال آگے سوال ہے کہ ایسا آدمی جس کو کئی سال تک کاروبار یا کسی دوسرے ذرائع سے آمدن ہوئی، کئی سال اس کو مال آتا رہا اور اس نے خمس نہ نکالا، اس نے 20 سال ہو گئے ہیں کاروبار کرتے ہوئے خمس نہیں نکالا ہے، یا 10 سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے خمس نہیں نکالا ہے، یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. خمس نہیں نکالا اور اب اگر خمس نکالنا چاہے تو وہ کیا کرے، یہ بندہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بڑا مختصر اور آسان جواب ہے. مزید اس کو رابطہ کرنا پڑے گا ایسے عالم دین سے جو ان امور کو اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ 10-20 سال کا خمس نکالنا ہے تو لہذا اس کو ضرورت پڑے گی. لیکن یہاں پر اس کے لیے آسان مختصر سا جواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو ہم کہیں گے جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ علیحدہ کرو. مثلا اس کے گھر میں فریج ہے، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں ایئر کولر لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں باورچی خانے کا سامان پڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ ضرورت کیا اس کی؟ تو ہم کہیں گے ان کو علیحدہ کرو، ان پر خمس واجب نہیں ہوتا. جب آپ نے خریدی تھیں ایسے مال سے کہ جس سال کا مال تھا اسی سال آپ نے یہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی تھیں اسی سال کے مال سے، تو ان چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے. مثلا سن 2015 میں اس نے فریج خریدا اور آمدن بھی اسی سال والی تھی تو ٹھیک ہے، اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر آمدن پچھلے سال والی اور خمس کی ڈیٹ آئی، جو ڈیٹ ہر ایک کی معین ہو جاتی ہے کام شروع کرنے سے، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے، ڈیٹ پہ اس نے خمس نہیں نکالا اور اس پچھلے سال والے مال سے اس سال کوئی ضرورت کی چیز خریدی ہے تو پھر اس کا خمس دینا ہوگا. تو لہذا اپنی ضرورت کی چیزیں علیحدہ کرے گا. ان میں سے جو چیز اس نے جس سال خریدی آمدن بھی اسی سال کی تھی تو خمس نہیں ہے، اور اگر آمدن پچھلے سال کی تھی تو جتنا مال اس نے خرچ کیا ہے اس مال کا خمس دینا ہوگا. یہ تھی ضروری چیز ہے. اور ایک چیز اس نے خریدی ایسی ہے جو غیر ضروری ہے تو اس غیر ضروری چیز کا تو خمس ہے، ہر صورت میں ہے. خمس نکالنے والا ہو ہر سال یا ساری زندگی کا حساب کرا، جو غیر ضروری چیز خریدے گا اس کا خمس اس نے دینا ہے. غیر ضروری چیز جو آپ خریدیں گے اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اسی کے مطابق خمس دیا جائے گا. یہ ہیں ضروری اور غیر ضروری چیزیں. ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت کی ہے، وہ آپ نے خریدی لیکن سارا سال وہ استعمال نہیں ہوئی ہے تو اس کا بھی خمس دیا جائے گا. تو اب ہم نے یہاں 3 چیزیں ذکر کی ہیں: ضروری اشیاء، غیر ضروری اشیاء، غیر ضروری کا خمس نکالنا ہے، اور وہ اشیاء جو ضرورت تھیں لیکن استعمال نہ ہو سکیں سارا سال، ان کا بھی خمس نکالنا ہے. ان 2 کا خمس نکالنا ہے. اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کا خمس نہیں نکالنا اگر وہ آپ نے جس سال خریدی ہیں آمدن بھی اسی سال والی تھی تو خمس نہیں نکالنا. ایسے آدمی پر فوراً، وہ بندہ جس نے ساری زندگی خمس نہیں نکالا اور اب نکال رہا ہے، تو ایسے آدمی پر فوراً ان تمام چیزوں کا خمس ادا کرنا واجب ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں. غیر ضروری اشیاء ان کا خمس تو دینا ہے. یہ ایک ہو گئی. اور جو ضرورت والی اشیاء ہیں ان میں سے بھی جو ایسے مال سے خریدی ہوں جس پر خمس واجب تھا، پچھلے سال کا مال ہے، خمس واجب ہو گیا تھا اور اس سال اس نے خمس نہیں دیا اور بعد والے سال ضرورت کی چیز خریدی ہے، تو یہاں پر بھی اس پر جتنا مال خرچ کیا ہے اس مال کا تو خمس واجب ہو چکا تھا تو اس مال کا خمس اس نے دینا ہوگا. یا اس چیز کو خریدنے کے 1 سال تک استعمال نہیں کیا، چیز ضرورت کی خریدی لیکن سال بھر اس نے استعمال نہیں کی تو اس چیز کا بھی خمس دینا ہوگا. تو ان پر خمس واجب ہوگا. لیکن یہ مسئلہ یہاں مختصر لکھا ہوا ہے. جو بندہ سارا سال کا حساب کرنا چاہتا ہے وہ ماہر عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر اپنا بتائے گا. یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو تفصیلی باتیں ہم آپ کو یہاں مختصر شارٹ کورس میں نہیں ذکر کر سکتے، تو یہاں پر جو یہ کام کرے گا تو اس کو ضرورت ہوگی کہ ساتھ عالم دین سے رابطہ رکھے. اچھا آگے ہے
سوال ہے کہ جس کپڑے پہ خمس واجب ہو اس میں نماز پڑھنا اور احرام باندھنا جائز ہے؟ جس کپڑے پہ خمس واجب ہے، مثلا آپ نے کپڑا خریدا اور وہ کپڑا سارا سال آپ کے پاس پڑا رہا اور سال بھر استعمال نہیں ہوا، تو ہم نے کہا جو چیز سال بھر استعمال نہ ہو تو اس پہ خمس ہے، تو آپ نے خمس نہیں نکالا، اس کی سلائی کروا دی اور اب وہ پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ غصبی لباس ہے، اس میں دوسروں کا حصہ ہے، تو جب تک وہ خمس ادا نہ کیا جائے گا نماز احتیاط واجب بنا پر باطل ہے۔ اسی طرح اگر احرام باندھا ہے اسی کپڑے سے تو پھر طواف میں اور نماز طواف میں مشکل ہوگی اور بڑی مشاکل بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا جو حج پہ جا رہے ہیں تو وہ خمس ادا کر کے جائیں۔ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے اور احرام باندھ کر حج کرنے میں اشکال ہے، مشاکل کھڑی ہوں گی۔ اچھا، اب ہے خمس کا مصرف، سوال نمبر 12 جو اس کتاب کی ترتیب کے مطابق ہے کہ خمس کا مصرف بیان کریں۔ جواب یہ ہے کہ خمس 5واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، 5000 میں سے 1000 خمس ہے، اس 1000 کے 2 حصے کریں گے، ایک سامع امام بنے گا اور ایک سامع سادات بنے گا۔ سامع امام مجتہد کی اجازت سے وہیں صرف کیا جائے گا جہاں پر آپ کو مجتہد اجازت دے رہا ہوگا، خصوصاً دین کے کاموں میں زیادہ تر یہ لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں یقین ہے کہ امام زمانہ راضی ہے، جس کا مال ہے وہ راضی ہے کہ دین کی خدمت ہو، تو اسی لیے دین پر لگایا جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے سامع امام 500 بن جائے گا نا 1000 کا، اور دوسرا 500 جو سامع سادات بن رہا ہے وہ فقیر، نادار، سادات کو دیا جائے گا، اور فقیر کی وضاحت ہم آپ کو زکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، تو ایسا سیاح ڈھونڈو جو زکوٰۃ میں ہم نے بیان کیا ہے، فقیر مسکین کی وضاحت اور ان کی شرائط، وہ والا ڈھونڈ کے اس کو سامع سادات جو 500 بن رہا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو 1000 کے 2 حصے ہو گئے، ایک سامع امام حصہ 500 روپیہ اور دوسرا سامع سادات۔ خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سادات کا حصہ اور امام علیہ السلام کا حصہ۔ سادات کا حصہ کسی فقیر سید یا ایسے سید کو دیا جائے جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو، اور امام کا حصہ موجودہ زمانے میں جامع و شرائط مجتہد کو دیا جائے یا ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے جس میں خرچ کرنے کی مجتہد جامع و شرائط اجازت دے، تو یہ اجازت لے لی جاتی ہے، مومنین رابطہ کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے سیاہ سستانی کے دفتر سے، اور مومنین وہیں جہاں کے ہیں وہاں خرچ کر دیتے ہیں، یا جو یہ جیسے فرماتے ہیں سید کا دفتر کے کچھ مقدار اپنے ہاتھ سے خرچ کرے اور کچھ مقدار فلاں جگہ پر دے دے، تو پھر اسی کے مطابق ہوتا ہے جیسے ادھر سے حکم ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہے سوال آگے کہ ایسا سیاح جو عادل نہ ہو، یعنی واجبات ادا کرنے والا، حرام سے رکنے والا، یہ عادل ہوتا ہے۔ اگر سیاح عادل نہیں ہے لیکن غریب ہے، ایسا سیاح جو عادل تو نہیں لیکن فقیر ہے، کیا اس کو سادات کا حصہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب جی، سیاح میں فقیر ہونا شرط ہے لیکن عادل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اگر وہ سیاح اثنا عشری نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اہل بیت کی اولاد میں سے ہے لیکن اہل بیت کے طریقہ کار کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، تو پھر اس کو خمس دینا جائز نہیں ہے۔ یہ خمس اس سیاح کو دینا ہے جو اثنا عشریہ ہے، 12 اماموں کو ماننے والا ہے، احتیاط واجب بنا پر نمازی ہے، شراب نہیں پینے والا، اس کو پیسہ دیں تو احتیاط واجب بنا پر وہ گناہوں پر جری بھی نہیں ہوگا، گناہوں پر اس کا ابھار نہیں رہے ہوں گے، اور حرام میں خرچ نہیں کرے گا، ایسے سیاح کو دیں۔ ہمارا خمس کی باس میں آخری سوال ہے، آیا تارک الصلاۃ یعنی نماز کو ترک کرنے والا، شراب پینے والے اور اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگوں کو خمس دیا جا سکتا ہے؟ ایسے سیاح کو خمس دے سکتے ہیں؟ جواب احتیاط واجب کی بنا پر ان لوگوں کو خمس نہیں دیا جا سکتا، تو آپ ڈھونڈیں جو نمازی سیاح ہے، جو گناہوں کو علل اعلان نہیں کرتا، ایسے سیاح کو ڈھونڈ کر خمس دیں۔ ایسے سیاح تک جب آپ پہنچائیں گے تو اس کو مزید ایک قسم کی آپ تشویق دلا رہے ہیں، وہ نمازی ہو جائے گا، مزید نماز پہ پابند ہو جائے گا، اور جس کو نہیں دیا ہے بے نماز کو
تو ہو سکتا ہے اگلے سال تک وہ بھی نمازی ہو جائے، تو اس میں اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ خداوند عالم آپ کی خدمات، دین کی خدمات قبول فرمائے۔ یہاں ہمارے خمس کے احکام مکمل ہو گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے وہ احکام جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے، ہم لین دین کرتے ہیں، تبادلے کرتے ہیں، ایک چیز دی اور دوسری لی، تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، ہم کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں، کوئی کسی کی زمینوں میں کاشتکاری کرتا ہے، تو یہ ان کے بھی احکام ہیں، اور یہ ان احکام کے مطابق نہ کیے جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معاملات غلط ہوتے ہیں، اور معاملات غلط تو ان سے آنے والی آمدن جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اور کسی صورت میں وہ حرام ہوگی، اور وہ بندہ حرام کھا کے اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہوگا، آخرت بھی، تو لہذا وہ احکام بھی ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم معاملات کے احکام ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔